السلام علیکم، دس از رافع آصف اینڈ یو واچنگ دا فارن ڈیسک. لوگوں کو لگتا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو غازہ پیس پلان ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، یا فلسطین میں دو ریاستی حل ممکن ہو سکے گا، یا پھر فلسطینیوں کو اپنی سرزمین پہ رہنے کی اجازت مل سکے گی. لیکن اب جب ہم لوگ حالیہ خبروں کو دیکھتے ہیں، رپورٹس کو دیکھتے ہیں، تو وہ کوئی اور منظر پیش کرتی ہیں. انڈیپینڈنٹ نیوز کی ایک ہیڈ لائن کے مطابق اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے پاس آخری موقع ہے کہ غزہ شہر کو خالی کر دیں. اور جہاں تک بات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پیس پلان کی، ابھی تک حماس نے اس میں حامی نہیں بھری، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو غزہ پیس پلان تھا، کیا اس کی مدت پوری ہو چکی ہے اب؟ دیکھیں، جب جس دن یہ پلان آیا اس دن بھی ہم نے پوڈ کاسٹ کیا، 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن تھی. اور اس دن بھی آپ نے مجھے یہی سوال کیا تھا کہ دیکھیں ابھی تو یہ پیس پلان اناؤنس ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود غزہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیلی کارروائیاں جاری ہیں. اس دن بھی لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، ابھی پھر 70 کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے. سو جہاں پہ سیریسنس ہوتی ہے نا واقعی میں کہ ہمارا یہ معاہدہ ہے اور ہم ایک فریق کے طور پہ اس کو مان چکے ہیں، اگری کر چکے ہیں، جو کہ صورت میں اسرائیل اور امریکہ ظاہر ہے اسرائیل کی طرفداری کر رہا ہے، تو یقینی طور پہ امریکہ بھی اس کے ساتھ اس میں فریق ہی ہے. اور دوسرا فریق آپ نے کہا کہ جی حماس ہے. لیکن دیکھیں اصل فریق کون ہے؟ اصل فریق فلسطینی ہے. اس میں فلسطینیوں کی نمائندگی کون کر رہا تھا اس پیکٹ کے اندر؟ حماس سے تو بات ہی نہیں ہوئی نا. ایک فریق نے لکھا اور اس کے بعد بتا دیا کہ یہ اگریمنٹ ہے، یہ ہمارا معاہدہ ہے. ایک فریق مان گیا ہے جو کہ اسرائیل ہے، ساتھ کھڑا ہوا ہے نیتن یاہو. یہی کہا تھا نا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. اور حماس جو ہے وہ مان جائے. اور اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ حماس پہ دباؤ بہت ہے، اور وہ آپ نے پھر دیکھا بھی کہ وہ دباؤ آیا بھی، قطر کی طرف سے بھی ہے، ترکیے کی طرف سے بھی ہے، اور مصر کی طرف سے بھی ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کریں. اور میں نے بھی پوڈ کاسٹ میں یہی کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اتنے پریشر میں حماس کے پاس شاید کوئی آپشن نہ بچے. حالانکہ اس معاہدے کے اندر کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے، یہ اسی طرح کا ایک معاہدہ ہے جیسے ماضی میں ہو چکے ہیں. اب اس میں سے آدھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہوتے ہوئے کہ رپورٹس کیا بتا رہی ہیں کہ حماس میں ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے. ایک گروپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بالکل ہمیں فوری طور پہ اس معاہدے کو مان لینا چاہیے. کیوں مان لینا چاہیے؟ کیونکہ ان کو ہمیں ایک ایکسکیوز نہیں دینا کہ کل کو یہ کہہ سکیں کہ ہم تو امن لا رہے تھے، پیس پلان لے کر آ چکے تھے، اور حماس کی وجہ سے فلسطینیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. دوسرا گروپ جو ہے وہ ایک معاملے پہ اڑ گیا ہے جو اصل بون آف کنٹینشن ہے، اور وہ ہے اسلحہ سرنڈر کرنا. وہ اپنے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتے. جو فوری طور پہ حماس کے ترجمان نے اس پیس معاہدے کے سامنے آنے کے بعد بیان دیا تھا وہ بھی یہی تھا کہ ہمارے سے یہ کہنا کہ اسلحہ سرنڈر کر دو وہ ایک ریڈ لائن ہے ہماری، ہمارا ویپن جو ہے. تو اسلحہ ہم نے سرنڈر کر دیا تو اس کے بعد تو پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے. بیسکلی دیکھیں اس معاہدے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ حماس بالکل ہر طریقے سے سرنڈر کر دے. اس کو الٹیمیٹم ملا، ایک گروپ کہتا ہے کر دو، ایک گروپ کہتا ہے نہیں کرو. اب اس میں دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. بیکاز قطر کی طرف سے بھی کچھ بیانات میں دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جو انیشیل چیز تھی وہ اس میں ورڈنگس چینج کر دیے گئے معاہدے کے اندر. اور کچھ میں قطری امیر کا انٹرویو تھا الجزیرہ پہ، اس کو میں دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے اس میں کہا کہ کچھ پوائنٹس ہیں جس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے، اور شاید جو انیشیل بات ہوئی تھی ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وہ اس طرح کی نہیں تھی. لیکن بہرحال جو بھی ہے، اگین پیس پلان نیا نہیں ہے. ماضی میں فلسطین کے لوگ ایسے بہت سارے پیس پلانز دیکھ چکے ہیں، یک طرفہ ہوں، دو طرفہ ہوں. اصل سلوشن جو ہے وہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، 2 ریاستی حل ہی اصل حل ہے. لیکن اس طرف معاملہ جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. حالانکہ اس پیس معاہدے کے اندر 2 اسٹیٹ سلوشن کے ورڈز ڈالے گئے ہیں کہ اگر حالات صحیح رہتے ہیں اور جیسے حماس اگری کرتا ہے ہماری ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے، تو لانگ ٹرم میں ہم 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. جس پہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مجھے اتنی امید نہیں ہے، لیکن ایک ان ورڈز کا شامل ہو جانا نیتن یاہو کے لیے ایک دھچکا ضرور ہے. نیتن یاہو کا پیچھے ہٹنا موقف سے، کیونکہ وہ تو شخص یہ بات ہی نہیں سننا چاہتا نا. وہ تو 2 ریاستی حل کا ذکر ہی نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے فلسطین ریاست ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے جن لوگوں نے فلسطین کو تسلیم کیا ہے، وہ کینیڈا ہو، وہ فرانس ہو، آسٹریلیا ہو، برطانیہ ہو، وہ کہتا ہے غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں جو لوگ فلسطین کی ریاست کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ حماس کو ریوارڈ کر رہے ہیں. تو ایک ایسا شخص جو فلسطین کے ساتھ ریاست کا ورڈ نہیں سننا چاہتا، اس کو مانتا نہیں ہے،
لیکن اس کی طرف سے ایک ایسے معاہدے پہ اگری کیا جاتا ہے جس میں فلسطین کا اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے, جو جنگ ہے, اس کا مستقل حل, 2 ریاستی حل, وہ فارمولا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. ہاں, تو تھوڑے مطلب ایک طریقے سے اپنے وہ جو ضد تھی وہ اس میں الفاظ کی حد تک اس سے پیچھے ہٹا. ایٹ دا سیم ٹائم وہ ضد جاری بھی ہے کیونکہ وہاں پہ فلسطینیوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں. سو یہ کون سا معاہدہ ہے کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم فلسطینیوں کو ان کے علاقوں سے نہیں نکالیں گے غزہ کے حوالے سے, یہ لکھا گیا اس معاہدے کے اندر, لیکن ابھی آپ کیا کر رہے ہیں کہ ابھی تو حماس کا پراپر جواب نہیں آیا. ابھی تو آپ کو کنفیوژنز نظر آ رہی ہیں, میڈیا رپورٹس نظر آ رہی ہیں, ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے, دوسرا گروہ یہ کہہ رہے ہیں. آفیشیل کوئی بیان اس میں یا رسپانس نظر نہیں آیا ہے, لیکن آپ نے غزہ کے شہریوں کو ابھی بھی نکالنے کا الٹیمیٹم دے دیا. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں کہ جو حماس ہے مان جاتا ہے, یہ ڈیل کر لیتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اسرائیل اپنی جو جا رہی ہے تو اس کو دوبارہ جاری نہیں کرے گا یا کبھی حملہ نہیں کرے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اسرائیل کی اور اسرائیل کے وزیر اعظم کی طرف سے جو بھی بات کی جاتی ہے اس پہ ٹرسٹ کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے. ایک ایسا شخص جو کہ اپنے جنگی جنون میں اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, جو گریٹر اسرائیل کا جو اس کے فار رائٹ کے لوگ, ایکسٹریمسٹ لوگ جو ہیں وہ خواب دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں. دیکھیں رافیہ, یہ پیس پلان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 90s میں بھی ہم نے دیکھے ہیں, اس سے پہلے کے جو وزراء اعظم رہے ہیں, بلکہ اس کے بھی پچھلے ٹینیور کے اندر اس طرح کا ایک پیس پلان آیا تھا, وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے. اچھا, اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ سیٹلرز آباد ہو گئے, ویسٹ بینک کی اگر خاص طور سے بات کریں, جو یہ یہودیوں کو لا کے وہاں کی بستیاں بسائی جا رہی ہیں, ان کو آباد لا کے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ علاقے کی ساخت بالکل تبدیل ہو جائے. ایگزیکٹلی وہی کام جو مودی جو ہے انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے اندر کر رہا ہے, مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے, کہ وہاں ہندوؤں کو لا کے بسا رہا ہے. ایک پوری ڈیموگرافی جو ہے نا وہ علاقے کی چینج کی جا رہی ہے. تو نیتنیاہو بھی وہی کام یہاں پہ آپ کو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس وقت دیکھیں جب یہ انیشیل معاہدے ہوئے تھے تو آپ سنتے تھے 70,000 75,000 کے قریب یہودی سیٹلرز ہیں, رائٹ. اب 7 لاکھ سے زائد 7.5 لاکھ کے قریب یہ غیر قانونی طور پہ یہودی سیٹلرز وہاں ویسٹ بینک کے اندر ہیں. سو بہت چیزیں چینج ہو گئی ہیں, اور وہ چیزیں ایسی چینج ہوئی ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے زندگی اجیرن ہو رہی ہے, ان کی زندگی ان پہ تنگ کی جا رہی ہے. تو ایسے میں کیسے مان لوں کہ آپ ویسٹ بینک میں سیٹلرز کو بھی لا کے بٹھائے جا رہے ہیں, غیر قانونی آبادیاں آپ بسائے چلے جا رہے ہیں, غزہ سے آپ فلسطینیوں کو نکالے چلے جا رہے ہیں, آپ ان پہ گولے بمباری کرتے چلے جا رہے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں آپ امن چاہتے ہیں. تو ایسے یک طرفہ امن نہیں ہوتا. آپ فلسطینیوں کی مرضی کے بغیر, ان کو فریق بنائے بغیر ان پہ ایک حکم صادر کر دیں, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو برنگ پیس ایٹ آل. لیکن اگر ہم اوور آل اگر بات کریں, جو 2 اسٹیٹ سولیوشن ہے, 2 ریاستی حل, یہ ممکن ہے پریکٹیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں؟ دیکھیں اصل حل یہی ہے, لیکن اب جو حالات جو میں بتا رہی ہوں کہ جی یہ ہم اس وقت 1967 کے بارڈرز کی بات جب ہم کرتے ہیں, جیروسلم جو ہے وہ فلسطین کا دارالحکومت ہوگا, کیپٹل ہوگا, یہ ہم جب سے تنازع دیکھ رہے ہیں. جب پہلا پیس پلان ہوا ہم کہتے ہیں اچھا چلو ابھی تو 60,000 70,000 سیٹلرز آئے ہیں, کوئی نہ کوئی حل نکل جائے گا. 60-70,000 لوگوں کو نکالنا کون سا بڑا مسئلہ ہے, اب لاکھوں کے حساب سے ہیں. تو اب یہ مسئلہ اور گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے. 2 ریاستی حل اس مسئلے کا اصل حل ہے, لیکن اب وہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اب وہ ایک نظریاتی حل کے طور پہ محدود ہو گیا ہے, یعنی اٹس این آئیڈیالوجی, ایک نظریہ ہے, بٹ کیا اس کو ایگزیکیوٹ کرنا آسان ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں, اب زیادہ مشکل ہو رہا ہے. جو میں بار بار بات کر رہی ہوں کہ حالات کمپلیکیٹ کیے گئے ہیں اور بڑی پلاننگ کے ساتھ, بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو ابھی پیس پلان سب کچھ, یہ سب کچھ ٹریپ تھا جو ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ دیکھیں. ہاں ایگزیکٹلی, یہ نیتنیاہو پہ پریشر ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہے. پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ شخص 7 اکتوبر کا جو حماس کا حملہ تھا اسرائیل پہ, اس کی آڑ میں, اس کے جواب کی آڑ میں کیا خونی کھیل کھیل رہا ہے. فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم, جو بربریت جاری ہے, یہ
پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں اکثر مغربی میڈیا کہ اس کو نسل کشی کیوں کہا جاتا ہے, اس کو جینوسائڈ کیوں کہا جاتا ہے, اور کیا نام دیا جائے اس کو اگر یہ جینوسائڈ نہیں ہے تو, نسل کشی نہیں ہے تو یہ کیا ہے. اس کی جو مسلمانوں سے نفرت ہے وہ سب کے سامنے ہے. فلسطینیوں سے نفرت کیوں ہے کہ جناب اس نے ان کی جگہ ہتھیانی ہے, فلسطین کو اپنے گریٹر اسرائیل پلان میں شامل کرنا ہے. فلسطین تک یہ معاملہ محدود نہیں رہے گا, یہ آگے بڑھے گا. یہ اس میں آپ ساتھ والے ممالک سے شروع کر لیں, آپ جارڈن سے شروع کر لیں, آپ ایجپٹ سے شروع کر لیں جن کے بارڈرز ہیں, اور بڑھتے 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 آخری جو اس کی سٹیج تھی کہ جی میں سعودی عربیہ کو اپنے ساتھ ملا لوں گا, ابراہم اکارڈ ہو جائے گا اور پھر سب ہنسی خوشی رہیں گے. یہ تو اس کی بھول نکلی اس وقت جب ایک معاہدہ ہو جاتا ہے, خود قطر پہ حملہ کر دیتا ہے اسرائیل جو کہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد ایک بہت زیادہ پریشر آیا ہے. اس سے پہلے بھی جو یورپ کے اندر پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے تھے اسرائیل کے خلاف, پھر یو ایس جیسے ملک کے اندر نیو یارک کے شہر کے میئر کے امیدوار زہران ممدانی نے جب یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہاں آیا تو میں گرفتار کرا دوں گا. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ اس کے خلاف آئی سی سی کے احکامات نکلے میں اس کی گرفتاری کے, تو میں تو ان احکامات پہ عمل کراؤں گا. ٹرمپ فوری طور پہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے نیتنیاہو کو آئے. یورپ آپ کے بہت بڑے بڑے اتحادی آ کے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرتے ہیں. پورا عرب جو ہے, پورے گلف کنٹریز جو ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں. وہاں پہ ان کی عوام کی طرف سے مظاہرے ہوتے ہیں, مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو اسرائیل کا حملہ ہے, یو ایس اس کا سب سے بڑا اتحادی ہے, یو ایس کو اپنے بیسز اپنے گلف کنٹریز میں دے رکھی ہیں, ان کو ختم کیا جائے. یہ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, یہ عرب کے اندر, عرب ممالک کے اندر آپ کو ایک بڑا ایک ٹرینڈ نظر آیا یہ اس حملے کے بعد, قطر کے حملے کے بعد خاص طور سے. ایسے میں پریزیڈنٹ کون ہے یو ایس کا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کریڈٹ لیتے ہیں جنگ ختم کرانے کی, تو ان پہ بھی دباؤ ہے. انہوں نے بھی جو باتیں کر دی ہیں کہ جی میں نوبیل پیس پرائز کا حقدار ہوں, ملنا مجھے چاہیے, حالانکہ مجھے یقین ہے مجھے نہیں ملے گا, یہ بھی انہوں نے ساتھ کہہ دیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی وانٹس ٹو ٹیک کریڈٹ, جہاں وہ 6 جنگوں کا کہتے ہیں وہ 7ویں جنگ بھی شامل کرنا چاہتے ہیں, اور پھر روس یوکرین کی کر کے وہ 8ویں کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ وہ ٹائم ہیز پاسڈ, بہت چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں, اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. بٹ نیتنیاہو پہ پریشر ہر طرف سے آیا, اس لیے تھوڑا سا ٹائم گین کرنے کے لیے یہ معاہدہ جو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ کیا گیا ہے. اگین بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کو نیتنیاہو پیچھے ہٹتا ہوا نظر آئے گا, بٹ کیا وہ عمل درآمد بھی ان چیزوں پہ ہوتا ہے؟ دیٹ از دا کویشچن اینڈ دی آنسر از نو. مطلب یہ معاہدہ نہیں, ایک ٹریپ تھا. نا ٹریپ کہہ لیں آپ اس کو, جو مرضی ٹائم نام دے لیں, ٹائم گین کرنے کی ایک ایفرٹ کہہ لیں. کیونکہ اگر واقعی معاہدہ ہے اور واقعی نیتنیاہو اور پورا اسرائیل جو ہے وہ فلسطین میں پیس چاہتا ہے, امن چاہتا ہے, تو پھر سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ جو بمباری آپ ابھی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں ان کے شہریوں پہ, اس کو بند کریں. وہ آپ کو آج بھی جاری نظر آ رہی ہے. ابھی کل رات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ قطر پر اگر کوئی بھی حملہ کرتا ہے تو وہ اب امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا. تو اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے دوبارہ, جیسے کہ نیتنیاہو نے کہا تھا, تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کریں گے؟ اچھی لفاظ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کچھ بھی کہہ جاتے ہیں سوچے سمجھے بغیر. ہاں, وہ تو ہمیشہ سے دیکھیں ان کا ایک روش رہی ہے اور اسی پہ وہ ابھی چل بھی رہے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کا تو ایک معاہدہ, ایک اگریمنٹ نظر آیا, اس میں یہ ورڈز استعمال کیے کہ انہوں نے کہا چلو قطر میرا اتحادی ہے, مجھے دیکھیں وہاں پہ اتنا پروٹوکول ملا تھا, شاندار استقبال ہوا تھا, ایک جہاز بھی تحفے میں ملا تھا, تو کیوں نہ میں بھی یہ کہہ دوں قطر کے بارے میں. حالانکہ ان کو پتہ تھا, ان کا اپنا میڈیا ایکسیس کی رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھیں, یو ایس کے میڈیا نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور پرائم منسٹر نیتنیاہو کی بہت لمبی بات ہوئی تھی قطر حملے سے پہلے. تو ظاہر ہے ایک ملک پہ ایک شخص حملہ کرنے جا رہا ہے, تو ایسے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وہ موسم کے حال کے بارے میں تو فون پہ اتنی لمبی بات کرے گا نہیں, کھانے پینے کا تو پوچھے گا نہیں. ظاہر ہے وہ اسی حملے کے حوالے سے بات کر رہا ہوگا. تو ایکسیس نے یہ کلیم کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نیو اباؤٹ دیٹ اٹیک, جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی ان کو تو 10 منٹ پہلے پتہ چلا تھا اور تب تک بڑی دیر ہو گئی تھی. پھر قطر نے خود یہ کہہ دیا کہ جناب ان کا جو ڈیفینس سسٹم, ایئر ڈیفینس سسٹم ہے, وہ کام کرنا چھوڑ گیا اس ٹائم پہ, وہ جام ہو گیا. تو وہ تو لیتے ہی امریکہ سے, ٹیکنالوجی امریکن ہے, وہ ایئر ڈیفینس سسٹم امریکن ہے,
تو امریکہ کے علاوہ تو اس کو فریز کر نہیں سکتا, کوئی جام کر نہیں سکتا, اسٹال کر نہیں سکتا. تو وہ پتہ چل گیا کہ یہ بھی امریکہ نے کیا ہے. تو پھر قطر کو آفیشیل اسٹیٹمنٹ دینا پڑی کہ جی اسرائیل نے تو دھوکہ دیا ہی, امریکہ نے بھی ہمیں دھوکہ دیا. تو اب کہیں نہ کہیں ان کو نظر آیا کہ حالات بڑے خراب ہو گئے اسرائیل کے ساتھ. یہ صرف اور صرف اسٹیٹمنٹ رافعہ ایک ریجن کے اندر ایک جو ایک کیا کہنا چاہیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس وقت آیا نا یو ایس پہ, اس کو کنٹرول کرنے کی ایک ایفرٹ ہے. اس سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے. خطے کے اندر ان کو لگتا ہے کہ ایک بیلنس کے لیے, ایک توازن کے لیے, چلو کوئی بات نہیں, ایسا ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں, جو نیتنیاہو سے کہہ رہے تھے کہ جی معافی مانگی ہے انہوں نے قطر کے امیر کو فون کر کے, اور وہی نیتنیاہو جو کہہ رہا تھا کہ دوبارہ بھی قطر پہ حملہ کرنا پڑا تو کروں گا اگر حماس کی لیڈرشپ وہاں ہوئی تو. اوبویسلی اب کوئی اور مڈل ایسٹرن کنٹری تو اٹیک کرے گا نہیں قطر کے اوپر. ایگزیکٹلی. اسرائیل کرے گا تو اس کا بتائیں نا کہ پروٹیکٹ کریں گے نہیں کریں گے. تو یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا, اس کی جارحیت جو دیگر ممالک پہ نظر آتی ہے آپ کو, وہ ان ممالک کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. کیونکہ اس وقت جو اسرائیل مکمل طور پہ دیکھ لیں, سفارتی اعتبار سے بھی, دفاعی اعتبار سے بھی, ہر لحاظ سے آپ کو ان کا ایک نیکسس نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ایک اکٹھ ہے نا, یہ نہیں ٹوٹ سکتا. کوئی یہ کہے کہ امریکہ اسرائیل کے خلاف جائے گا, اسرائیل امریکہ کے خلاف جائے گا, یہ آنے والے دنوں میں میرا نہیں خیال کہ مطلب صرف نیئر فیوچر کی بات نہیں کری میں, ایک فار اے لانگ ٹائم آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. کیا یہ جو جارحیت ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے اوپر, سارے اسی یوں ہی دیکھتے رہیں گے, خاموش رہیں گے, کوئی حل نہیں نکلے گا اس کا کبھی بھی؟ دیکھیں انفارچونیٹ ہے, اتنا بڑا انسانی المیہ ہے, آپ مذہب کو بھی سائڈ پہ کر دیجئے, ہر کوئی کہتا ہے کہ جی ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, اور آپ کس طریقے سے اپنے سامنے, اپنی آنکھوں کے سامنے, اور یہ تو وہ چیز ہے جو لوگ اپنی فون پہ دیکھ رہے ہیں, لائیو ویڈیوز اس کی آپ کو نظر آ رہی ہیں, لائیو فوٹیج مل رہی ہے. صحیح ہے. وہ بچوں کی تصاویریں ہیں, بچوں کی ویڈیوز ہیں, عورتوں کی ویڈیوز ہیں, اور اسی پہ آواز اٹھنا شروع ہوئی ہے, ایٹ لیسٹ عوام کی طرف سے آواز اٹھنا شروع ہوئی ہے. سو آئی تھنک یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ یہ نسل کشی رک نہیں رہی ہے, آج بھی جاری ہے. کیسے وقت میں جب ہم پیس معاہدے کی اوپر باتیں کر رہے ہیں کہ حماس کیا کرے گا, اچھا جی اسرائیل نے کہہ دیا, ٹرمپ نے کہہ دیا بہت بڑی سکسیس ہے ہمارے لیے, پھر اس کو انہوں نے ڈیل آف دا سینچری کا نام دیا ہے اس امن معاہدے کو. سو یہ کیسی ڈیل آف دا سینچری ہے کہ آج بھی فلسطینی مارے جا رہے ہیں, آج بھی ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں, آج بھی وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں, اور پھر جو بچ جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, ان تک خوراک نہیں پہنچ رہی ہے, وہ خوراک کی قلت کے باعث جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, جانیں دے رہے ہیں, اس میں بچے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. آج اگر اتنا ہو جائے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ ان تک پہنچ جائے, وہ آپ ابھی مجھ سے پہلے پوچھ بھی رہی تھی پروگرام سے, سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں, ان کو بھی روک لیا گیا, کئی ایڈ نہیں جانے دی رہی. میں نے آئی تھنک پہلے بھی ایک پروگرام میں بولا تھا کہ اب جو رافا بارڈر ہے, جو مصر کا بارڈر ہے, وہ اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے. جب اس کا دل کرتا ہے وہ بارڈر کو کھولتا ہے, ایڈ کو جانے دیتا ہے, جب دل کرتا ہے اس بارڈر کو بند کر دیتا ہے. اچھا اب اس میں بھی ایک اور چیز سنیے کہ یہ ہم کون سی صدی میں جی رہے ہیں کہ جہاں دنیا یہ مناظر دیکھتی ہے, اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں بھی جو ہائی پروٹین ڈائٹ ہوتی ہے, جو زیادہ نیوٹریشن والی چیزیں ہیں, جس کی نیوٹریشن ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہے, وہ چیزیں, وہ فوڈ آئٹمز اسرائیل نہیں جانے دیتا. باقی وہ کہتا ہے جو مرضی لے جاؤ. تو آپ انسانیت سے بھی گری ہوئی, ہاں تو انسانیت تو ہے ہی نہیں نا, انسانیت کہاں نظر آ رہی ہے. انسانیت ہوتی تو 2 سال ہو گئے, 7 اکتوبر سے لے کے اب یہ ہو رہا ہوتا. آپ نے جواز بنا کے حماس کے حملے کا, اس کی ریٹیلیشن میں جو آپ کہتے ہیں, آپ نے وہ کام کیا, انسانیت سوز مظالم فلسطینیوں پہ ڈھائے ہیں جو دنیا دیکھ رہی ہے. اور یہ 2 سال تو ابھی حماس کے اس ریسنٹ اٹیک کے بعد سے ہے نا, اس سے پچھلے کیا سال کیسے گزرے فلسطینیوں کے لیے. جب سیز فائر ہوتا ہے, جب بمباری نہیں ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کو ایک پریزن میں رکھا ہوا ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے ان کے لیے وہ جیل ہے. اور اگر وہ جیل کھلتی ہے تو کیا ہوتا ہے, اب ڈائریکٹ ان پہ گولے برساتے ہیں, ان کو وہیں پہ مار دیتے ہیں. ان کے جذبے کو سلام ہے, ہم تو دعا کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے نا, اس سے ضرور سوال ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل اپنی رعایا کے لیے آپ کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. تو اس وقت ہمارے جتنے بھی مسلم حکمران ہیں اور جو اس پوزیشن میں ہیں, جو یہ پاور رکھتے ہیں, جو اقتدار میں ہیں کہ ظلم کو روک سکیں, ہاتھ سے روک سکیں, زبان سے روک سکیں,
اور آخری فارم کیا ہے, سب سے آخری درجہ کیا ہے اس کا, کہ کہ آپ مخالفت ایٹ لیسٹ کریں، دل میں برا دل میں برا سمجھیں. سمجھیں. تو دل میں برا سمجھنے والی تو وہ قوم ہے نا, وہ لوگ ہیں نا جن کے پاس پاور نہیں, اقتدار نہیں ہے. وہ حکمران جو واقعی ہاتھ سے اس ظلم کو روک سکتے ہیں وہ بھی خاموش ہیں. اللہ ہم پہ رحم کر سکتے ہیں بس. سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ٹل دین اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.